بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ دوم کی تمارین کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہے 42 نمبر اسمائے عدد کا بیان۔ اس میں تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس میں پہلا جز ہے کہ معدود ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک معدود جمع مجرور ہوتا ہے، 11 سے لے کر 99 تک جو معدود ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، اور 100 اور 1000 یعنی 100 1000 اور 100 کی تثنیہ اور 1000 کی تثنیہ اور 1000 کا جمع ان کا معدود مجرور ہوتا ہے اگر ان کے بعد آئے۔ دوسرا سوال ہے کہ 11 سے 99 تک تمام اسماء عدد مبنی ہوتے ہیں، تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک اسماء عدد مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں بھی پھر جو 12 کا عدد ہے یعنی 12، اس میں جو اس کا پہلا جز ہے وہ مبنی نہیں ہوتا، وہ مربی ہوتا ہے۔ اگر جز نمبر 3 ہے کہ اس میں عدد ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک جو اسماء عدد ہیں وہ مبنی برفات ہوتے ہیں، ان میں بھی پھر 12 کا جو پہلا جز ہے 12 میں یہ مرب ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی یہ جو 11 سے 19 تک اعداد ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی اعداد ہیں تو وہ مرفوع ہو سکتے ہیں۔ ان میں پھر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے، وہ عامل کے مطابق ہوں گے۔ اگر عامل پیچھے رافع ہے تو وہ پھر مرفوع ہو جائیں گے۔ اگر تمرین نمبر 3 ہے، اس میں جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، تو پہلا جملہ ہے بعت 3 کتاب۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ بعت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس میں فعل فاعل تو ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے کہ وہ پھر مفعول ہوگا۔ تو 3 ہے ایک، تو اس کا اعراب غلط ہے کہ اس کو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب بنانا ہے۔ دوسرا، پھر جو 3 سے لے کر 10 تک کا عدد ہے، اس کی جو تمیز آتی ہے یعنی اس کا جو معدود ہوتا ہے وہ جمع مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پر کتاب جو ہے یہ جمع نہیں ہے، ایک اس کی جمع بنے گی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے اس میں کہ اس میں وہ خلاف قیاس آتا ہے، یعنی تا کے ساتھ مذکر آتا ہے اور تا کے بغیر جو ہے وہ مؤنث آتا ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ تو یہاں پر درست یہ ہو جائے گا بعت 3 کتب، کہ 3 ہم نے بنایا، یہ یہاں پر تا کے ساتھ آیا اور یہ تا کے ساتھ مذکر ہے، یہی خلاف قیاس چیز ہے۔ اس کے بعد کتاب کی جمع لے آئے تو کتب بن گیا، تو بن گیا بعت 3 کتب۔ تو ترکیب اب کریں تو بعت با یہ بھی اسے ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ تازمیر بارز اس میں اس کا فاعل، 3 مضاف ممیز، کتب مضاف الیہ تمیز، ممیز تمیز یا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول به فعل فاعل مفعول به جملہ فعلی خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے 3 کتابیں بیچیں یا میں نے 3 کتابیں فروخت کی۔ دوسرا جملہ ہے فی الجامعۃ 20 طالبۃ، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ فی الجامعۃ یہ خبر مقدم ہے اور بعد جو آ رہا ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، جبکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو 20 یہ منصوب ہے، اس کو ہم نے مرفوع بنانا ہے۔ تو پھر یہ ہے ملحق جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم کی حالت رفع ہوتی ہے واو ما قبل ضمہ کے ساتھ، تو اس کی بھی حالت رفع وہی ہوگی کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملحق ہے، تو بنائیں گے 20 ایک چیز۔ پھر اس کے بعد آگے ہے طالبۃن، یہ جمع ہے اور مرفوع ہے، جبکہ 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں ان کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے، تو یہاں پر اس کو ہم نے مفرد بنانا ہے اور پھر منصوب بنانا ہے، تو وہ بن جائے گا طالباً۔ جملہ ہو جائے گا فی الجامعۃ 20 طالباً۔ ترکیب کریں تو فی الجامعۃ جار مجرور ظرف مستقر ہوں گے، متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت وازم اس میں اس کا فاعل ہے، بس وہ مبتدا مؤخر، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم۔ 20 طالباً یہ ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ جامعہ میں 20 طلبہ ہیں۔ جملہ نمبر 3 ہے اشتریت 12 شاتن۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ 12 یہ 12 کا عدد ہے اور آگے آ گیا شات جو کہ مؤنث ہے، جبکہ پیچھے قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ 11 اور 12 کے دونوں جز اکائی اور دہائی قیاس کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہاں پر یعنی کہ 12 کو بھی اور 12 کو بھی ہم نے مؤنث بنانا ہے شاتن کی طرح۔ تو دوسرا یہاں پر شاتن ہے، اس کو ہم نے منصوب بنانا ہے اور وہ شاتن ہو جائے گا، تو یہ اس کی درست جملہ ہو جائے گا اشتریت 12 شاتن۔ اب ترکیب کرتے ہیں تو جملہ ہے اشتریت 12 شاتن، تو اس میں اشتریت یہ ماضی کا صیغہ واحد متکلم تازمیر بارز اس میں اس کا فاعل، 12 یہ ممیز، شاتن تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے 12 بکریاں خریدیں۔ اگر جملہ نمبر 4 ہے کان فی البستان 20 شجر، اس میں غلطی ہے کہ فی البستان یہ کانا کی خبر ہے یعنی ظرف مستقر ہو کر، اور 20 شجرن یہ کانا کا اسم ہے، اور کانا کا اسم ہوتا ہے مرفوع،
عشرینہ سے ایک تو ہم اس کو بنائیں گے عشرونہ، دوسرا یہاں پر اس کی جو تمیز ہے وہ منصوب ہونی چاہیے اور مفرد ہونی چاہیے، تو وہ ہم بنا لیں گے شجرن، تو درست ہو جائے گا کانا فی البستانی عشرون شجرن۔ اب ترکیب کریں تو کانا فعل افعال ناقصہ، فی البستانی جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت اس میں وزن فاعل راجع بس ہوئے اس میں کانا صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مقدم۔ عشرون شجرن یہ ممیز تمیز مل کر کانا کا اسم مؤخر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کا ترجمہ ہے باغ میں 20 درخت تھے۔ جملہ نمبر 5 ہے ان فی القطار 91 نملۃ، اس میں غلطی یہ ہے کہ 91 نملۃ، اس نے انا کا اسم مؤخر بننا ہے، تو اس کے تحت 90 جو ہے یہ مرفوع ہے، اس کو منصوب کریں گے تو یہ 90 بن جائے گا۔ اس کے بعد احد جو ہے یہ نملہ کے ساتھ اس کی مطابقت ہوگی، یہ اس کے تحت قیاس کے مطابق آئے گا، کیونکہ پیچھے قاعدہ نمبر 5 جو گزرا تھا وہ تھا 21 سے 99 تک اس میں عدد میں 1 اور 2 کی اکائی مطابق قیاس ہوتی ہے، تو یہاں پر چونکہ یہ بھی 1 میں آیا 1 اور 2 میں یہ بھی ہے، تو اس کی جو اکائی ہے یہ مطابق قیاس ہوگی اور بن جائے گا احدا، اور پھر نملتن ہے اس کو ہم نے منصوب بنانا ہے تو یہ بن جائے گا نملتن، درست جملہ ہو جائے گا ان فی القطار 91 نملتن۔ اب ترکیب کریں تو ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، فی القطار جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے متعلق ہوں گے ثابتن کے، ثابتن مرفوع اس لیے نکالا کیونکہ انا کی خبر بنے گا اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو ثابتن صیغہ صفت اس میں یضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے اس میں مؤخر، صیغہ صفت اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مقدم۔ پھر 91 یہ ممیز نملتن تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ انا کا اسم مؤخر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بے شک قطار یعنی کہ لائن میں 91 چونٹیاں ہیں۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے فی الدار 9 غرفتن، اس میں غلطی ہے کہ 9 غرفتن یہ مبتدا مؤخر ہے، ایک تو اس کا اعراب بھی درست نہیں ہے، دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ یہ 3 سے لے کر 10 تک اعداد میں سے ایک عدد آیا ہے، یعنی 9 کا عدد آیا ہے، تو اس کی جو تمیز ہے وہ جمع آنی چاہیے اور مجرور ہونی چاہیے، یہاں پر وہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ عدد جو خود ہے یہ بھی خلاف قیاس آتا ہے، یعنی یہ تا کے ساتھ مذکر آتا ہے اور تا کے بغیر مؤنث آتا ہے، تو یہاں پر درست ہو جائے گا فی الدار 9 غرفاتن۔ تو اب ترکیب کریں تو فی الدار جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوں گے ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت اس میں یضمیر فاعل راجع بس ہوئے مبتدا مؤخر، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم۔ 9 غرفاتن یہ مبتدا مؤخر یعنی کہ ممیز تمیز مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے گھر میں 9 کمرے ہیں۔ اگر جملہ نمبر 7 ہے حاذہ 64 احادیث، اس میں غلطی یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہیں ان کی جو تمیز آتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر احادیث مفرد بھی نہیں ہے منصوب بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم حدیثاً کریں گے۔ دوسرا یہاں پر غلطی یہ ہے کہ 40 جو ہے یہ خلاف قیاس آئے گا، کیونکہ پیچھے پوائنٹ نمبر 4 میں بتایا گیا کہ 13 سے 19 تک کا پہلا جز اکائی خلاف قیاس اور دوسرا جز دہائی مطابقی قیاس ہوتا ہے، تو یہاں پر جو پہلا جز ہے یعنی اکائی جو ہے 40 یہ خلاف قیاس آئے گا۔ آگے حدیث مذکر ہے تو یہ خلاف قیاس مؤنث آئے گا، تو درست ہو جائے گا حاذہ 64 حدیثا۔ ترکیب کرتے ہیں تو حاذہ اس میں اشارہ مبتدا، 64 معطوف علیہ معطوف مل کر ممیز، حدیثاً تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یہ 64 حدیثیں ہیں۔ اس سبق کے متن کے اندر کوئی بھی جملہ نہیں ہے، اس لیے اب ترکیب بھی نہیں ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔